بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت خیر و برکات سے ہوں گے، صحت و سلامتی سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج یہ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب سحری تو بار بار دکھائی نہیں جاتی کیونکہ سحری میں تو مخصوص ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنے روز ہم بچے نہیں پسند کرتے کہ چیزوں کو، یا تو چکن کے یا شامی کباب ہوتے ہیں یا تو چپلی کباب کی طرح خود بناتی ہوں۔ بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو کیلوں کا ملک شیک ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں پسند کرتے ہیں روٹی اور ساتھ سالن اور جیم اور خود مربع بنائے ہوئے کریم وغیرہ، بس یہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو بار بار ہم مختلف بچے اور چیز نہیں، بس یہی چیز جو پسند کرتے ہیں تو یہی بنائی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا صرف افطاری ہی کبھی مینیو چینج کیا جاتا ہے اس کا، تو ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آج میں کافی مختلف چیزیں بنا رہی ہوں جو آپ دیکھیں ریسیپیز۔ تو ماشاءاللہ چکن بھی کی ہے، اور ساتھ میں چکن تو ڈیلی ہی ہوتی ہے، قورمہ سی ٹائپ بناتی ہوں میں، کبھی کسی تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کر لیتی ہوں، لیکن ہوتی چکن ہی ہے۔ اور ساتھ میں آج میں نے فرائیڈ رائس بنائے، اور ساتھ میں بہت ساری چیزیں، رول بھی تھے، دیبلے بھی تھے، اور ساتھ میں ماشاءاللہ بہت ساری ڈشز تھیں، اور تو ساری چیزیں بس مختلف چیزیں بناتی رہی ہوں۔ تو یہ بس ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، رمضان کی برکات ہوتی ہیں، انعامات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بندہ میرے پاس آئے بس میں بخش دوں اسے۔ اور پہلی ہی شام جب رمضان شریف کی جب ہوتی ہے، تو جب چاند نظر آتے تو رب اپنے فرشتوں سے، قبلہ کے فرشتوں سے فرما دیتے ہیں کہ تم گواہ بن جاؤ کہ جس بندے نے اس روزے کی، رمضان کی قدر کی، تو میں سب کے لیے اس کی بخشش کی گواہی دیتا ہوں کہ سب کو ہی بخش دوں گا، چاہے جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ہے سارے ماشاءاللہ سب جو ہے ماشاءاللہ جو ہے روزے، اکثر لوگ روزے سب ہی اس کی وہ جو ہے بڑی قدر کرتے ہیں، اور فضیلت سب جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی ہی انہماک سے اور بڑے ہی تیاریوں میں سب گھرانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سب مسلم گھرانے جو ہیں بڑی ہی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایک عجیب سی رونق ہوتی ہے، عجیب سی خوشی ہوتی ہے، اور عجیب سی برکات اور انوارات ہوتے ہیں اس مہینے میں، اس دن اور شام۔ اور روزے والا جو بندہ ہوتا ہے، جب دیکھیں گرمیوں کے سخت شدید گرمی کے روزے ہوتے ہیں، جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں تو اب پیاس جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اب انسان ہے اکیلا بھی بیٹھا ہو، کوئی دیکھ ہی نہ ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے رب تو دیکھ رہا ہے نا، کہ میں اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بخشے گا، اور میری یہ جو روزہ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے لیے، تو یہ قبول بھی کرے گا اور اس کا انعام بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا انعام جو ہے میں خود دوں گا۔ تو اس چیز کا جو ہے نا رب کی جو ہے بہت ہی، اب وہ پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، اور شدید گرمی کے روزے جو ہے اس کی پیاس کو جو ہے وہ بہت ہی اس چیز کے لیے کہ مجھے اس یقین، جب یقین ہو جائے نا اپنے رب پہ کہ میرے رب نے مجھے بخشنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ عبادت کرے، اس یقین کے ساتھ روزے رکھے، تو بلا شبہ رب بخشنے والا ہے، اور اس کی وہ اس یقین کو کبھی نہیں توڑے گا خدا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ، اس چیز کا الحمدللہ بہت خوشی ہے، جہاں بھی دنیا میں مسلمان دیکھے گئے ماشاءاللہ کافی روزے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو روزہ بہت پسند ہے تمام عبادتوں میں۔ نماز تو ہے وہ تو اپنے رب کی عبادت کے لیے انہوں نے بنائی ہے، کہ اب دیکھیں عرش میں جتنے
ملائکہ جو ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا، ان کی ذمہ داری ہے کہ عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تو کچھ ملائکہ ہیں جن کی ہے کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، کچھ ہے سجود میں ہوتے ہیں، تو مسلسل قیامت تک وہ مطلب ہے کہ ابد سے ابد تک وہ ہمیشہ قیام میں ہی رہیں گے، اور ہمیشہ اول سے اور ہمیشہ وہ جو ہے سجدے میں رہیں گے، جو سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہی رہیں گے۔ تو اسی طرح اور اللہ کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں وہ تسبیح ہی بیان کرتے رہیں گے۔ تو پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی، نجات ہی نجات کا ہے۔ تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت بہانا مانگتی ہے کہ مجھے بس مانگے مجھ سے اور میں اسے بخش دوں اپنے بندوں کو، اور جتنی بھی ہے پیاس اور مطلب بھوک، اور جتنے میں دیکھ رہی تھی ہمارے گھر میں جو ہے گھر بن رہا ہے، پورشن ہمارے مکان تعمیر ہو رہا ہے، تو میں دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ مزدور جو ہیں، اور بہت ہی حیران ہوتی ہوں اب یہ مشکل میں جو ریڑھی والے ہیں اور جو یہ بلڈنگ بنانے والے ہیں، اب اتنی مشقت کا کام کرتے ہیں تو وہ روزے سے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں دیکھیں کتنا حلال انہوں نے کہ اپنا روزہ نہیں چھوڑا، طیب رزق ماشاءاللہ وہ کما رہے ہیں، اور اپنے روزے کو انہوں نے نہیں وہ کیا ہوا کہ ہمارا یہ روزے کے ساتھ ہی محنت مزدوری کرنی ہے۔ تو یہ چیز مجھے اتنی اچھی لگی، اتنی کہ بہت زیادہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی اس رمضان میں ہمیشہ ہر رمضان میں سب لوگوں کے گھروں میں اسی طرح ہی وسیع رزق عطا کر ان سب کو، کہ ان کے وسیع دسترخوان ہو، کوئی بھی محروم نہ ہو۔ تو یہ میری دل سے دعا ہے کہ سب کو اپنی اچھی عیدیں گزاریں، اچھے اچھے دسترخوان سجائیں اپنے، اللہ اتنا رزق عطا کر سب کو اپنے ہی خزانے سے، کہ سب اپنے اوپر خاص مسلمانوں کے اوپر عنایت فرما ان کو، کہ وہ تیرے لیے مزید تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور چلیں جی، سب دعاؤں میں یاد رکھنا، ملیں گے انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔